السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما. عزيز طلبة وطالبات، معزز سامعین اور دوستوں، میں آصف بال آپ تمام کا میرے چینل پر دلی خدمت۔ پیارے بچوں، دوستوں، اصناف سخن میں آج ہم جس صنف سخن کے متعلق معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ کون سی ہے؟ تو دیکھیے، اس بند پر غور کیجیے۔ پیاسا شہید ہوگا جو تیرا یہ دل ربا، مومن سبیلے رکھیں گے پانی کی جا بجا، ہوئے گی شاد روح شہیدان کربلا، بھر بھر کے آب سرد پکاریں گے برملا، محبوب کبریا کے نواسے کی نظر ہے، پیاسے نہ جائیو کہ یہ پیاسے کی نظر۔ پیارے بچوں، دوستو، آپ نے اس بند میں مشتمل الفاظ پر غور کیا ہوگا کہ پیاسا شہید ہونا اور یہاں پر کربلا کا ذکر ہونا، محبوب کے نواسے کی نظر ہونا۔ ان الفاظ پہ جب آپ غور کرتے ہیں، یہ الفاظ کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح پہچانا کہ یہ الفاظ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور واقعۃ کربلا کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم آج کس صنف سخن کے متعلق معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح پہچانا، وہ صنف سخن ہے مرثیہ۔ تو پیارے بچوں، دوستو، آج ہم صنف سخن مرثیہ کے متعلق یہاں پر تفصیل سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے معنی مفہوم کیا ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اس کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں، مثالوں کے ذریعے یہاں پر سمجھتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے مرثیہ کی تعریف۔ مرثیہ کی تعریف کیا ہے؟ تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں، مرثیہ عربی لفظ رسا سے مشتق ہے۔ اس سے مشتق ہے رسا سے، جس کے لغوی معنی آہ بکا، گریوزاری یا میت پر رونا، اور اس کی خوبیاں بیان کرنے کے ہیں۔ یہ مرثیہ جو ہے عربی لفظ رسا سے لیا گیا ہے، نکلا ہے، اور اس کی لغوی معنی ہے آہ بکا کرنا، گریوزاری کرنا یا میت پر رونا، یعنی غم و یاس کا اظہار کرنا ہے، اور بکا کرنا ہے۔ گریوزاری کرتے ہیں جب کسی کی میت پر ہوتی ہے، غم و یاس کا اظہار کیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں۔ یہ تو اس کی لغوی معنی ہو گئے۔ اب شاعری کی اصطلاح میں مرثیہ کی صنف سخن کو کہتے ہیں۔ تو دیکھیے، شاعری کی اصطلاح میں مرثیہ وہ صنف سخن ہے جس میں کسی مرنے والے کی خوبیاں اور حسرت، غم و یاس کا بیان ہو، یا جس میں کسی مرنے والے کی خوبیاں، جو مرا ہے اس کی خوبیاں بیان کرنا، حسرت زدہ ہونا، غم و یاس کا اظہار جس میں کیا جاتا ہے، ایسی صنف سخن کو مرثیہ کہتے ہیں۔ اور جب ہم روایتی معنوں میں دیکھتے ہیں، مرثیہ ایک ایسی مسلسل نظم ہے جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہداء کربلا کے فضائل اور مصائب کا ذکر جس میں کیا جاتا ہے۔ روایتی جو معنی ہے، خاص کر مرثیہ کے لیے جو معنی روایت میں لیا جاتا ہے، وہ کون سی نظم ہے جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہداء کربلا، جو کربلا میں جو شہید ہوئے کربلا کے میدان میں، ان کے فضائل کیا ہیں اور ان کے مصائب، کن مصیبتوں کو انہوں نے سامنا کیا، کس طرح یہاں پر باطل کے خلاف حق گوئی کا علم بلند کیا، یہ تمام باتیں جو ہیں مرثیہ میں جس نظم میں بیان کی جاتے ہیں وہ مرثیہ کہلاتی ہے۔ اس کی ایک مثال دیکھیے، میر انیس کا یہ بند: آواز اپنی ماں کی یہ زینب نے جب سنی، آواز اپنی ماں کی یہ زینب نے جب سنی، دوڑی نکل کے خیمے سے سر پیٹتی ہوئی، دیکھا کہ ذبح کرتا ہے حضرت کو وہ شقی، سر پیٹ کے یہ کہنے لگی وہ جگر جلی، ہائے ہائے نہ 3 روز کے پیسے کو ذبح کر، ہائے ہائے نہ 3 روز کے پیسے کو ذبح کر، ظالم نہ مصطفیٰ کے نواسے کو ذبح کر۔
تو اس میں جب دیکھتے ہیں بقا کی کیفیت، غم و یاس کی کیفیت یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ مرزا سلامت علی طویل کا یہ شعر دیکھیے، آمد کا شعر ہے، کس طرح یہاں پر مرثیہ میں ان کے اوصاف، ان کی بہادری کا ذکر کیا جا رہا ہے شہداء کربلا کا، کہ شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چر کے کوہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، شمشیر وقف دیکھ کر حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ یہ کون سا شعر آ گیا جسے دیکھ کے رن دشمن کانپ اٹھا؟ یہاں پر شعر سے مراد جو ہے، شعر اصل میں لفظ مستعار لیا گیا ہے، کس کے لیے؟ جو کربلا کے جو مرکزی کردار یعنی ہیرو ہے، اس کو ان کی بہادری دکھانے کے لیے جو ہے یہاں پر یہ شعر مستعار لیا گیا ہے کہ شیر کی طرح بہادر تھے، جنہیں دیکھ کر جو ہے دشمن کانپ اٹھتا تھا۔ یہاں پر ان کی بہادری اور ان کی جو اوصاف ہیں وہ یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں، یہ مرثیہ کی خصوصیت ہے۔ اب یہاں پر احتشام حسین مرثیہ کی تعریف کیا بیان کرتے ہیں، اس پر آپ تھوڑا غور کیجئے۔ مرثیہ عموماً اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی مذہبی یا قومی پیشوا یا کسی محبوب شخصیت کے موت پر اظہار غم کیا گیا ہو، اور اس کی صفات کا بیان اس طرح کیا جائے کہ سننے والے بھی متاثر ہوں۔ یا مرثیہ عموماً اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی مذہبی یا قومی پیشوا، ابھی ہمارے مذہبی یا قومی پیشوا کون ہیں؟ ہم جب اس میں مرثیہ کے تحت دیکھیں گے، یہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہے، یہ ہم مرثیہ کے تحت دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے قومی اور مذہبی پیشوا ہو گئے۔ اس کے علاوہ کسی محبوب شخصیت کی موت پر اظہار غم کیا گیا، کوئی محبوب شخصیت ہے، ہاں یہاں پر یہ تو مذہبی پیشوا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تو ہمارے محبوب شخصیت ہیں۔ اس کے علاوہ آج کے دور میں جو محبوب شخصیت ہے، جن سے ہمیں محبت ہو، ان سے ہے، ان کی موت پر بھی اگر اظہار غم کیا جاتا ہے تو اس پر بھی جو ہے اس کو بھی مرثیہ کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کی صفات کا بیان اس طرح کیا جائے کہ سننے والے بھی متاثر ہوں، یعنی اس کے غم کے اظہار کے ساتھ جو ہے اس کی صفات میں، اس میں موجود جو صفات ہیں اور اوصاف ہیں، اس کو اس طرح بیان کرنی چاہیے کہ سننے والے متاثر ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرثیہ یہاں پر الگ طریقے کا بھی ہوتا ہے، اور یاد رکھیے یہ مرثیہ جو ہے عموماً یعنی آج کے دور میں مسدس کی حیت میں ہی لکھے جاتے ہیں، جس کا آغاز یہاں پر آگے ہم دیکھیں گے مسدس کی حیت کس طرح مرثیہ نے اختیار کی۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ یہاں پر ایک تو شہداء کربلا یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور واقعات کربلا پر مبنی جو ہوتے ہیں، جس نظم میں ان کو بیان کیا جاتا ہے، وہ اصل میں مرثیہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی محبوب شخصیت کی موت پر جو اظہار غم کیا جاتا ہے، ان کی صفات بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک اور مرثیہ جدید دور میں جو مرثیہ ہے وہ کربلائی مرثیہ کے ساتھ ساتھ جو ہے شخصی مرثیہ بھی جو ہے وجود میں آیا۔ تو یہ شخصی مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، کسی مشہور شخصیت یا عزیز و اقارب کے رخصت دنیا پر اظہار غم اور ان کے اوصاف بیان کرنا مرثیہ کہلاتا ہے۔ یہاں پر جو دنیا میں جب کوئی مشہور شخصیت کا انتقال ہو جاتا ہے یا ہمارے کوئی عزیز و اقارب یہاں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو جب اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے ایسا اوصاف بیان کرتے ہیں تو ایسی نظم کو ہم کیا کہیں گے؟ شخصی مرثیہ کہیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیے، حالی کا مرثیہ غالب، مرثیہ غالب کے انتقال پر یہاں پر حالی نے ایک ان سے غم کے اظہار کرتے ہیں ان کے اوصاف بیان کیے ہیں، اور علامہ اقبال کا مرثیہ داغ جو علامہ اقبال کے استاد تھے، اس کے علاوہ ان کی علامہ اقبال کی جو والدہ محترمہ ہے، ان کی یاد میں بھی انہوں نے ان کے انتقال پر والدہ مرحومہ کی یاد میں مرثیہ لکھا، یا غالب کا زین العابدین عارف کا مرثیہ، صفی لکھنوی کا جو ہے مرثیہ حالی۔ ایسے شخصی مرثیے ہیں جو اردو ادب کا ایک اہم اثاثہ اور شخصی مرثیے کی خوبصورت مثالیں پیش کرتے ہیں۔ اس کی مثال ہم یہاں پر دیکھیں گے، مرثیہ غالب جو الطاف حسن حالی نے لکھا، اس کا ایک بند دیکھیے، اس کے مرنے سے مر گئی دلی،
کون؟ مرزا غالب ہیں، اس کے مرنے سے مر گئی دلی، خواجہ نوشہ تھا اور شہر برات، یہاں اگر بزم تھی تو اس کی بزم، یہاں اگر ذات تھی تو اس کی ذات۔ یہ جو اوصاف بیان کیے جا رہا ہے، دیکھیے غالب کی کیا ذات تھی، ایک روشن دماغ تھا، نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا، نہ رہا۔ غالب کی جو ہے یہاں پر جو صفات ہیں، ان کی دلی میں کیا جو ہے بحثیت تھی، شاعر کیا ان کی شہرت تھی، کیا ان کی جو ہے اہمیت تھی، اس بند سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ سمجھ میں آئے نا؟ یہ مرثیہ کہلاتا، ایک کربلائی مرثیہ جس میں شہدائے کربلا یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور کربلا کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اور ایک کسی مشہور شخصیت کے انتقال پر جو ہے یا رخصت دنیا پر یہاں پر ان کے غم کا اظہار کرتے ہوئے ان کے اوصاف بیان کرنا مرثیہ کہلاتا۔ اب دیکھیے مرثیہ کے اجزاء ترکیبی، کن اجزاء پر یہاں پر مرثیہ لکھا جاتا ہے، اس کے اہم اجزاء کون سے ہیں؟ جب ہم اجزاء ترکیبی دیکھتے ہیں، اس کے 8 اہم اجزاء ہیں، ایک چہرہ، دوسرا سراپا، تیسرا رخصت، چوتھا بعمد، پانچواں رجت، چھٹا جنگ، ساتواں شہادت، اور آخر میں جو ہے 8واں بین۔ ان اجزاء پر جو ہے مرثیہ کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور ان اجزاء کے تحت ہی مرثیہ یہاں پر لکھا جاتا ہے۔ تو چلیے ان کو ہم مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ چہرہ، چہرہ کسے کہتے ہیں؟ مرثیہ کی ابتدائی یا تمہیدی کلمات جو ہوتے ہیں وہ چہرہ کہلاتے ہیں، جو اشعار جو ابتدائی تمہید باندھے جاتے ہیں وہ چہرہ کہلاتے ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ صبح یا رات کا منظر پیش کرتا ہے، شاعر دنیا کی بے ثباتی وغیرہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے علاوہ حمد، نعت، مناجات، منقبت وغیرہ جو ہیں اس حصے میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھیے، میرے نسائبان یا رب چمن نظم کو گلزار رنگ کر، اے ابر کرم خوش زراعت پر کرم کر، تو فیض کا مبدع ہے توجہ کوئی دم کر، غلام کو اعزاز بیانوں میں رقم کر، جب تک اے چمک مہر کے پرتو سے نہ جائے، عقلی میں سخن میرا قلم رو سے نہ جائے۔ ہاں پر جو ہے مناجاتی اشعار جو ہیں ہمیں نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو فریاد کیے جا رہے ہیں، تو اس میں جو ہے چہرے میں اس طرح کی باتیں جو ہیں بیان کی جاتے ہیں۔ چہرے کے بعد دوسرا حصہ ہے سراپا۔ اب سراپا میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں مرثیہ کے ہیرو یعنی جو مرثیہ کا جو مرکزی کردار ہے اس کی شکل و صورت، عادت و خصائل، حق پسندی اور سیرت و کردار بیان کی جاتے ہیں، اور اس میں ممدوح کے ایک خط و خال، اس کی ذوقتہ، حتیٰ کہ لباس کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ جو ہیرو ہے، مرکزی کردار جو ہے اس کا مرثیہ کا، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، وہ کیسی نظر آتے ہیں، ان کے عادات و خصائل خصلتیں کیا ہیں، حق پسندی پر جو ہے وہ جس طرح ڈٹ کر جو ہے باطل کا مقابلہ کیے، اور ان کی سیرت و کردار جو ہے تمام بیان کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جو ممدوح ہے جس کی تعریف کی جا رہی ہے ان کے خد و خال، وضوقتہ، ان کے لباس کا بھی اس میں سراپا میں یعنی سرتاپا ان کا تذکرہ اس میں اس حصے میں کیا جاتا ہے، اس جز میں کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیے، ہم شکل مصطفیٰ کا ہے کیا حسن کیا جمال، جبی بھی اور شب یوسف بھی بے مثال، اے لب اے خط اے چشم اے ابرو اے رخ اے خال، یاقوت و مشک و نرگس و نجم و ماہ و ہلال، ایک گل پہ یہاں ہزار طرح کی بہار ہے، صحرا نہ کہیے قدرت پرور ہر ہے۔ ہم شکل مصطفیٰ، یہاں پر ممدوح کی جو شکل و صورت بیان کی جا رہی ہے، کیا اس کے حسن، اس کے جمال کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے، اس کے غیظوں کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے، اس کے لب، اس کے خط، چشم، ابرو، اس کا خال بیان کیا جا رہا ہے، اور ان کی تشبیہ کس سے دی جا رہی ہے؟ یاقوت، مشک، نرگس، نجم، ہلال، چاند سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تو یہ تمام جو ہیں خصلتیں یا خصائل، یہ شکل و صورت، یہ جمال، حسن و جمال جو ہے یہاں پر ہیرو کا اس حصے میں، اس جز میں بیان کیا جاتا ہے۔ اب تیسرا جز دیکھیے، وہ ہے رخصت۔ رخصت آپ سمجھ گئے، رخصت ہو جانا،
रखसत हैं, निकल रहे हैं, तो इसमें क्या बयान होता है? इस अहम और जामे हिस्से में हीरो का यानी मरकजी किरदार का हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से रुखसती की इजाज़त लेकर मैदान में जाने तक के वाक़यात पेश किए जाते हैं। मैदान जंग में जाने तक के वाक़यात पेश किए जाते हैं कि यहाँ पर आप जो है हज़रत अब्बास हों या कोई और किरदार हो जो मरकजी किरदार है, यहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से क्या है, मैदान जंग में जाने के लिए क्या है, आपसे रुखसती की इजाज़त लेकर जो वाक़यात यहाँ पर पेश आते हैं इस हिस्से में, इस जुज में बयान किए जाते हैं। मिसाल देखिए, हुर ने रोकर तस्लीम झुकाया अदब, शाह ने रुमाल रखा आंखों पे रोने लगे सब, जब चढ़ा घोड़े पे वो आशिके सुल्तान अरब, शाह बोले कि अजब दोस्त छूटा है गज़ब, दम बदम यहाँ से कोई आवाज बुखा जाती है, गरिया आल मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा है। तो यहाँ पर जो है जिस तरह रुखसत होने का जो एक मंजर पेश किया जा रहा है, उनकी रुखसती पर किस तरह आंसू बहाए जा रहे हैं और उनके छूटने का जो है, क्योंकि उनको पता है कि जंग में जाएंगे तो शहीद होना तय है, तो उस छूटने का जो यहाँ पर मंजर पेश किया जा रहा है, ये रुखसती में रुखसती हिस्से इस जुज में जो है ऐसी तमाम बातें बयान की जाते हैं। अब चौथा हिस्सा है, चौथा जुज है इसका आमद में क्या होता है? इस हिस्से में अजीज अकारिब से रुखसत होकर मैदान कारजात में अपनी आमद का नक्शा खींचते हुए, अपने रुआब और दबदबे का जिक्र करते हुए मैदान जंग में आने के वाक़यात और घोड़े और तलवार की तारीफ की जाती है। जब रुखसत होकर जब वो मैदान में हीरो मरकज़ी किरदार जो है मैदान कारज़ात में, मैदान जंग में पहुंच जाता है, तो अपनी आमद का नक्शा खींचता है और इस आमद के जरिए अपना रुआब और दबदबा का जिक्र करते हुए अपने मैदान जंग में आने के वाक़यात और घोड़े और तलवार की तारीफ करता है, अपना रुआब और दबदबे का जिक्र करता है। तो इस हिस्से में ये चीज़ें बयान की जाती हैं। ये मिसाल देखिए, आमद है करबला की निस्ता में शेर की, यूडी से चल चुकी है सवारी दिलेर की, जासूस कह रहे हैं नहीं राह फेर की, कश आ गया शको ये है वजह देर की, खुशबू है दश्त बाद बहार करीब है, होशियार गाफिलों को सवारी करीब है। इसकी आमद है, यहाँ पर शेर की आमद है, एक दिलेर की आमद है। यहाँ पर जो है रुआब दबदबा और जंग के वाक़यात जो हैं मैदान जंग में पेश आने वाले, यानी मैदान जंग में आमद के वाक़यात जो हैं इस हिस्से में, इस जुज में बयान किए जाते हैं। अब पांचवा जुज है रजज़। रजज़ इस हिस्से में क्या होता है? इस हिस्से में शायर हीरो की यानी मरकज़ी किरदार की जो उनका जो हसब नसब है, आबा अजदाद हैं, उनके कारनामों को बयान करते हुए बहादुरी और फन हरफ का इज़हार करता है। यहाँ पर जो है अपने हसब नसब क्या है, उनके आबा अजदाद क्या हैं, उनके कारनामे क्या हैं, उसको उनके औसाफ, उनकी सिफात, उनकी बहादुरी और फन हर्ब, जंग का जो है हर्ब, जिस जंग की जिस फन से वाकिफ है उसको यहाँ पर बयान करता है। और रजस को जब देखते हैं, ये रजस खानी अरबों की पुरानी खुसूसियत में से एक अहम खुसूसियत है कि अरब जो है अपने आबा अजदाद की बहादुरी के किस्से हमेशा सुनाया करते थे। मिसाल देखिए, नाना वो के हैं जिनके कदम अर्श के सरताज, कौसैन मकाम खत्म रसल साहिब मिराज, माँ ऐसी के सब जिसकी शफात के हम मोहताज, बाप ऐसा सनम खानों को जिसने किया ताराज, लड़ने को अगर हैदर सफदर ना निकलते, खुद घर से खुदा के कभी बाहर ना निकल। यहाँ पर नाना यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जा रहा है कि उनके आबा अजदाद कैसे थे, हसब नसब से जो ताल्लुक है। हाँ, यहाँ पर वो जिनके कदम आज के सरताज हैं, कौसैन मकाम खत्म रसूल, जिन पर रिसालत खत्म हुई, साहिब महराज हैं, महराज जिसे नसीब हुई, जिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नसीब हुई, और माँ ऐसी की जिनकी शफकत का कोई शफकत के सब मोहताज हैं, और बाप ऐसा जिसने सनम खानों को तारज किया, तमाम बुतों को तोड़ दिया। अगर हैदर सफदर से न निकलते, वो घर से खुदा के बाहर न निकलते हैं। यानी अपने आबा अजदाद के कारनामों को बयान करते हुए बहादुरी और फन हर्ब का जिसमें इज़हार किया जाता है, वो हिस्सा वो जुज़ है रजज़ है। अब छठा जुज़ है जंग या रज़्म।
اب اس میں کیا ہوتا ہے، جیسے نام سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں ہیرو کا دشمن کی فوج سے نبرد آزما ہوتے ہوئے جنگ کی کیفیات دکھائے جاتے ہیں۔ یہاں پر جنگ کا ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے، جنگ میں کیا کیفیات ہو رہے ہیں، جنگ کس طرح کی چلی گئی ہے، اور میدان کا کیا حال ہے، کیسی شدت ہے، دھوپ کی شدت وغیرہ تمام باتیں جو ہیں جنگ میں پیش آنے والے واقعات اس میں بیان کیے جاتے ہیں۔ تکلیف کچھ ایسی نہیں، سایہ ہے، ہوا ہے، پانی خنق میرے وہاں قش باد صبا ہے، کچھ گرمی عاشور کا بھی حال سنا ہے، سر پیٹنے کا وقت ہے، ہنگامے بکا ہے، گزری ہے بیامہ میں وہ گرمی شہدین پر، بھن جاتا تھا دانا بھی جو گرتا تھا زمین پر۔ کی جو گرمی کی شدت ہے، جنگ کا جو میدان ہے وہاں پر کس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں اس حصے میں بیان کیا جاتا ہے۔ اور ساتواں حصہ ہے شہادت۔ شہادت جیسے آپ سمجھ گئے ہیں کہ یہاں پر شہید ہونے کا ذکر ہوگا۔ مسیح کا یہ حصہ سب سے زیادہ دردناک اور رفعت آمیز ہوتا ہے۔ اس میں ہیرو کا گھوڑے سے گرنا، زخمی ہونا، راہ حق میں جام شہادت نوش کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ بڑا ہی دردناک اور رفعت آمیز یہ حصہ ہوتا ہے۔ انسان کی جب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس حصے کو جب سنتے ہیں۔ یہاں پر ہیرو کا جو ہے گھوڑے سے گرنا، جنگ کرتے ہوئے، اور اس کے جسم پر یہ تیروں کی بوچھار، ان تلواروں کے یہ جو زخم ہے اس سے زخمی ہونا، اور آخر کا راہ حق میں، حق کی راہ میں جامع شہادت نوش فرمانا اس حصے میں دکھایا جاتا ہے۔ دیکھیے، جاؤ صفِ ماتم پہ کرو گر اوزاری، گھر سے نکل آئے نہ سکینہ میری پیاری، فردوس سے آپ پوچھی ہے نانا کی سواری، بس اپنا سنو گی بہن آواز ہماری، رونا ہے تو رو لیجیو میری لاش پہ آ کے، ہٹ جاؤ کہ سر کٹتا ہے سجدے میں۔ اور جب ہم ماتم کا جائزہ بڑی درد بھری آمیز کیفیت اس میں بیان کی جاتی ہے۔ اب آٹھواں حصہ، آخری حصہ، بین اس میں کیا ہوتا ہے، یہ مسیح کا اختتامیہ حصہ ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، ہیرو کی جو نعش ہے، شہید ہونے پر اس کے عزیز و اقربا کے رونے اور ماتم کرنے کے واقعہ۔ جب ہیرو کا یعنی جو مرکزی کردار ہے وہ شہید ہو جاتا ہے، اس کی نعش پر جو اس کے عزیز و قریب جو اپنے چاہنے والے ہیں روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، دل ملاتے ہیں، اپنی کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ یہ تمام کیفیات اس حصے میں بیان کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے، اے میرے شہید، اے میرے ماں جائے برادر، کس سے تیرا لاشا بہن اٹھوائے برادر، اس طرح میرے دل کو قرار آئے برادر، پانی بھی نہ قاتل نے دیا ہائے، انسان پہ ستم یہ کبھی انسان نہیں کرتا، حیوان کو بھی پیسہ کوئی بھیجا۔ اس طرح جو ہے ایک بہن اپنے بھائی کی لاش پر جو ہے اپنے درد و کرب کا اظہار کر اس کیفیت کو پر یہ مرثیہ کے اجزاء ہیں جن پر مرثیہ لکھا جاتا۔ اب دیکھیے مرثیہ کا آغاز اور ارتقا، اس کے متعلق ہم بھی تھوڑی بہت معلومات حاصل کرتے ہیں کہ مرثیہ کا آغاز کب ہوا اور یہ ارتقا کی مناظر کیسے طے کرتا ہوا آگے بڑھا۔ تو یہاں پر اردو میں مرثیہ نگاری کی روایت جب ہم دیکھتے ہیں، عربی اور فارسی سے اردو میں آئی، ایران میں اس کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ اردو میں مرثیہ دکن میں موجود صوفیہ کرام کی سرپرستی میں پروان چڑھا، اور اس کا نقطہ آغاز جو ہے حضرت شاہ اشرف بیابانی کی جو تصنیف نو سرحار ہے جو 1503 عیسوی میں لکھی گئی، اس میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ وہ جو حضرت شاہ اشرف بیابانی جو ہیں اس نوسہار میں شامل مرثیوں کو مجلسوں میں پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے حضرت شاہ برہان الدین جانم ہیں، حضرت شاہ راجو قتال ہیں، یہ ان کے بھی مرثیے جو ہیں ہمیں یہاں پر نظر آتے ہیں۔
تو مرثیہ جب دیکھ رہے ہیں عربی سے فارسی، فارسی سے اردو میں آئے، اور اردو میں مرثیہ جو ہے دکن میں صوفیہ کرام کی سرپرستی میں پہنچا۔ یہاں پر جو ہے صوفیہ کرام جو ہے یہاں پر کربلا کے موقع پر، محرم کے موقع پر جو ہے یہاں پر اس کا اپنے غم و یاس کا اظہار کرتے تھے، اپنی مجلسوں میں مرثیے پڑھا کرتے تھے۔ ان میں حضرت شاہ اشرف بیابانی ہیں، حضرت برہان الدین جانم ہے، یہ ابتدائی شاہ رجوع جو ہیں، یہ ابتدائی صوفیہ کرام ہیں جنہوں نے مرثیے کہے۔ ابتدا میں مرثیے کی کوئی ادبی اہمیت نہیں تھی، ہم نے جن کا ذکر کیا یہاں پر ان کی مرثیوں کو جب دیکھتے ہیں، مرثیے کی کوئی ادبی اہمیت نہیں تھی۔ آج جس طرح ادب میں مرثیے کی ایک اپنی اہمیت ہے، ویسی کوئی اہمیت نہیں تھی، اور نہ اس کی کوئی حیت تھی، اور نہ کوئی اس کے لوازمات تھے، یعنی ترغیب تھی، ترغیبات کے تحت جو اجزائے ترغیب ہیں اس کے تحت مرثیہ لکھا جاتا تھا، نہ کوئی ٹیکنیک تھی۔ یہ اس وقت صرف خالص مذہبی نقطہ نظر کے تحت جو ہے یہاں پر مرثیے لکھا جاتے تھے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور دوسرے جو شہداء کربلا ہیں ان کا غم منانا تھا۔ ان کا مقصد جو ہے صرف حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہداء کربلا کا غم منانا ہے، یہی ان کا ایک مقصد ہوتا تھا۔ اور جب ہم عادل شاہ قطب شاہی سلطنت کے سلطنت میں جو بادشاہ ہو گزرے ہیں، ان بادشاہوں کو دیکھتے ہیں، ان میں بیشتر جو بادشاہ ہیں، حکمران ہیں، وہ شیعہ تھے۔ اس لیے شیعہ ہونے کی وجہ سے اس دور میں مرثیہ کو بہت زیادہ فروغ بھی حاصل ہوا۔ اس کے علاوہ قطب شاہی اور عادل شاہی سلطنت میں جب ہم دیکھتے ہیں، اکثر جو حکمران ہیں، بادشاہ جو ہیں، وہ خود بھی شاعر تھے، جس میں قطب شاہی خاندان کا 5واں حکمران یعنی بادشاہ محمد قلی قطب شاہ جو پہلا صاحب دیوان شاعر ہے، مولوی عبدالحق صاحب نے جس کو پہلا صاحب دیوان شاعر قرار دیا ہے وہ ہیں۔ اس کے علاوہ عبداللہ قطب شاہ ہیں، بجابر کے جو سلطان ہیں علی عادل شاہ، اور اس کے دربار سے منسلک جو شعراء ہیں، وجی، نصرتی، لطیف اور مرزا جو ہیں، یہ ایسے بادشاہ اور شعراء ہو گزرے ہیں جنہوں نے مرثیے کیے۔ لیکن اس بات کی تصدیق کرنا بھی مشکل ہے کہ اس میں سب سے پہلے مرثیہ کس نے کہا۔ اس کے باوجود ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ پہلا مرثیہ وہ شاعر کون تھا۔ دیکھیے، اب تک کی تحقیق کے مطابق جب ہم دیکھتے ہیں، نظر علی فاروقی صاحب ہو یا مسیح الزماں ہو، اور ان سے پہلے کی جو محققین ہیں انہوں نے قلی قطب شاہ کو ہی پہلا مرثیہ کو شاعر قرار دیا ہے، کیونکہ اس کے دیوان میں مرثیے کی بھی نقوش ملتے ہیں۔ اس کے دیوان میں جب دیکھتے ہیں، یہاں پر اس کے دیوان میں جو مرثیے کے نقوش ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ اس کی کوئی ادبی حیثیت نہیں تھی، کوئی حیت نہیں تھی، لیکن غم و یاس کا جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے اس کا احساس ضرور ملتا ہے۔ اسی کی طرح یہاں پر قلی قطب شاہ کے دیوان میں بھی ایسے نقوش ہمیں ملتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھیے، سب دکھاؤں کو انت ہے، اس دکھ کے تائیں انت نہیں، سب دکھاؤں کو انت ہے، اس دکھ کے تائیں انت نہیں، فاطمہ کے پوت بین اس جگ نے نئی نور کہیں، نئی نور کہیں۔ یہ جو ہے کوئی سب دکھوں کا انت ہے، خاتمہ ہے، لیکن اس دکھ کا کوئی خاتمہ نہیں ہے۔ فاطمہ کے پوت ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، اس جگ میں نور نہیں، ان کی جیسا کوئی نور یہاں پر نہیں نظر آتا۔ اس کے علاوہ جب ہم نصر الدین ہاشمی صاحب کے تصنیف دکن میں اردو میں دیکھتے ہیں، انہوں نے وجی کو یہاں پر پہلا مرثیہ کو شاعر قرار دیا ہے، اور وہ اپنی تصنیف میں لکھتے ہیں، اس کے متعلق کیا لکھتے ہیں؟ اس وقت تک قدیم سے قدیم جو مرثیہ دستیاب ہوا ہے وہ گولکنڈہ کے مشہور معروف شاعر وجی کا ہے۔ اس کے بعد گولکنڈہ اور بیجاپور کے دیگر شعراء اور مرثیہ گوئوں کے مرثیے ملتے ہیں۔ اب تک جتنے بھی قدیم سے قدیم جو مرثیہ کے نمونے دستیاب ہوئے نا، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ اس میں جو گولکنڈہ کا مشہور معروف شاعر ہے وجی، جو عبداللہ قطب کا شاعر، عبداللہ قطب کے درباری شاعر تھا، تو اس کا مرثیہ کے نمونے ہمیں یہاں پر ملتے ہیں، جو نصر الدین ہاشمی صاحب اپنی تصنیف جو ہے دکن میں اردو میں اس بات کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے گولکنڈہ اور بیجاپور کے دوسرے شعراء کے درمیان یہاں جو ہے مرثیہ کے نمونے ملتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یوں دیتے ہیں، جو وجی کا جو شعر ہے، حسین کا غم کرو عزیزاں، حسین کا غم کرو عزیزاں، انجھو نین سوجھڑ عزیزاں،
یہ شعر کے ذریعے جو ہے حسین رضی اللہ عنہ کو جو ذکر ہے اس وجہ کے کلیات میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اور محققین کے مطابق ہم جب شمال ہند میں دیکھتے ہیں، یہ تو دکن کی بات ہوئی اب تک، اب شمال ہند میں جب دیکھتے ہیں مرثیہ نگاری کا آغاز کیسے ہوا، شمال ہند میں مرثیہ نگاری کا آغاز روشن علی کے عاشور نامے سے ہوتا ہے۔ عاشور نامہ جو ہے اس میں جو ہے یہ اس کے تحت جو ہے یہاں پر اس میں عاشور نامہ میں بیچ میں یہ مرثیے کے خصوصیات پائے جاتے ہیں۔ اس کا ایک شعر دیکھیے، یہ ہے شاہ دنیا و دین کا حسین، یہ ہے شاہ دنیا و دین کا حسین، جگر مصطفیٰ کا ہے علی کا ہے شین۔ یہ عاشور نامہ میں بھی جو ہے روشن علی کا جو عاشور نامہ اس میں ہمیں مرثیہ کے نقوش ملتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے فضل علی کی کربل کتاب کا نام آتا ہے، اور یہ کربل کتاب اصل میں کیا ہے، ملا حسین واس کاشفی کی تصنیف جو فارسی تصنیف ہے، روضۃ الشہداء کا اردو ترجمہ ہے۔ اس میں بھی ہمیں مرثیہ کے نقوش ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ صلاح، شاہ مبارک آگرو، مصطفیٰ خان ینگ رنگ کے ہم مفردہ کے ساتھ مخمس کی شکل میں بھی بعض مرثیے ملتے ہیں۔ مخمس 5 حصوں پر مشتمل، یہ دہلی کے اولین مرثیہ کو میں ہم دیکھتے ہیں، مسکین، محب بھی یہاں پر مفردہ، مربع، مخمس مرثیے لکھے ہیں۔ تو یہاں پہ شمالی ہند میں ہمیں اس طرح مرثیہ کا آغاز نظر آتا ہے۔ لیکن اس دور میں جو سب سے بڑا نام ہے مرثیہ نگاری میں وہ مرزا محمد رفیع سودا کا ہے۔ مرزا محمد رفیع سودا جو قصیدہ کے بہت عظیم شاعر ہیں، غزل کے بھی بہت بڑے شاعر ہیں، اس کے علاوہ مرثیہ کی بھی ایک اہم شاعر مانے جاتے ہیں۔ میر انیس اور دبیر سے پہلے جو ہے یہاں پر مرزا ایک ایسے شاعر ہیں جنہوں نے مرثیوں کو مسدس کی شکل دی۔ جو آج جو مرثیہ جس موجودہ شکل میں ہے اس موجودہ شکل دینے والے جو ہیں وہ شاعر مرزا محمد رفیع سودائی ہیں۔ یہاں پر ان کے مرثیوں میں مسدس کے علاوہ مربع اور مخمس میں بھی جو ہے مرثیے لکھے ہیں۔ اس کی مثال دیکھیے، کوئی فرزند علی پر یہ ستم کرتا ہے، کوئی فرزند علی پر یہ ستم کرتا ہے، کیوں مخافات سے اس کے تو نہیں ہے۔ فرزند علی پر یہ جو ستم کر رہا ہے اس کی جو نتیجہ ہے اس سے جو تو نہیں گھبراتا کیا ہے۔ تو اس طرح جو ہے مرزا محمد رفیع سودا کا ایک مرثیہ میں بھی اہم مقام ہے، چونکہ انہوں نے جو مرثیہ کی جو موجودہ شکل ہے اس کو مرتب کرنے میں مرزا محمد رفیع سودا کا ایک اہم رول ہے۔ اور ان کے کلیات میں جب ہم دیکھتے ہیں مرثیوں کی جو تعداد ہے وہ 72 بتائی جاتی ہے، 72 ان کے کلیات میں، محمد رفیع سودا کے کلیات میں۔ یہ سودا کا اہم کارنامہ ہے۔ اس کے بعد میر اور سودا کا زمانہ، یہ اردو شاعری کا زرین زمانہ کہا جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ میر و سودا کا زمانہ جو ہے اردو شاعری کا زرین زمانہ تو ہے، لیکن اس زمانے میں مرثیے نے کوئی خاص ترقی نہیں کی۔ میر نے بھی مرثیے لکھے، سودا نے بھی مرثیے لکھے، لیکن یہ زمانہ جو ہے مرثیہ کا نہیں تھا بلکہ غزل کا زمانہ تھا۔ غزل، میر، قادر سخن، یہاں پر غزل کا زمانہ تھا، اور اس وقت جو ہے شعراء کا جو ماننا تھا کہ بگڑا شاعر مرثیہ کو بن جاتا۔ اس دور میں جو اہم بات تھی یہ تھی کہ جو شاعر بگڑا ہوا ہے وہ مرثیہ کو بن جاتا ہے، ورنہ شاعری کی جو اصل روح ہے وہ غزل ہے۔ اس بات زمانے کے مرثیہ گوئوں کے لیے خراب حالت اور طریقے کی ماضی کرتی ہے۔ یہ اس وقت جو ہے مرثیہ گوئی کی کیا حالت تھی، کیا خراب حالت تھی، یہ بات جو ہے یہاں پر اس زمانے کو پیش کرتی ہے۔ لیکن جب مرثیہ کو دیکھتے ہیں ہم، مرثیہ کو بام عروج اور اصل مقام جن شعراؤں نے دیا وہ لکھنوی شعراء تھے۔ لکھنؤ جب دہلی سے ادب کا مرکز لکھنؤ بن گیا، یہاں پر جو ہے مرثیہ کو بہت شہرت حاصل ہوئی، اور مرثیہ ایک اصل اپنے جو اس کا جو اصل مقام ہے، جو ایک صنف کی حیثیت سے آج مرثیہ کو پہچانتے ہیں ہم، اس کو اصل مقام دینے والے ہی لکھنوی شعرائی تھے۔ ان شعراء میں جب دیکھتے ہیں حیدری، سکندر، غدا، احسان اور صفدہ کے نام جو ہے ابتدا میں قابل ذکر نظر آتے ہیں، مگر اردو مرثیے کی جو اصل تشکیل ہے
اس کی تشکیل کا جو اصل زمانہ ہے وہ میر خلیق، فصیح، میر ضمیر اور دلگر کا زمانہ ہے۔ پر میر ضمیر کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ میر ضمیر جو ہے مرثیہ کی اہلیت میں جو بنیاد ہے وہ میر ضمیر نے رکھی۔ یہ مرثیہ کی تشکیل کا زمانہ ہے جس میں یہ اہم میر خلیق، فصیح، میر ضمیر اور دلگر جو ہیں اہم شعراء ہیں جنہوں نے مرثیہ کی تشکیل میں ایک اہم رول نبھایا۔ مرثیہ جو اپنی ظاہری حیت میں مفردہ یا غزل کی حیت میں شروع ہوا تھا، یا مفرد شعر سے شروع ہوا تھا، ان کے زمانے میں مسدس پر مکمل ہو گیا۔ یہاں سے جو ہے ہر شاعر مسدس میں مرثیہ لکھنا شروع کیا۔ مسدس نے 6 مصروں والی نظم ہے، اور انہوں نے اس صنف شاعری کو موجودہ خلاص سے آراستہ کیا اور مرثیہ گو کو بگڑا شاعر کے الزام سے بھی بچا لیا۔ دلی والے جو کہتے تھے نا کہ بگڑا ہوا شاعر مرثیہ گو بن جاتا ہے، تو اس الزام سے بچانے والے شعراء جو ہیں یہی ہیں، اور مرثیہ کو جو ہے ایک اہم صنف کے طور پر انہوں نے پیش کیا۔ مرثیہ میں جب دیکھتے ہیں نا، مرثیہ میں جو 2 شہسوار ہیں اس صنف کے جو عظیم شاعر ہیں وہ میر انیس اور مرزا دبیر ہیں۔ اور میر انیس وہ شاعر ہیں جنہوں نے مرثیہ کی بہتی کا پیش کی، بہتی کا انہوں نے چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجس، جنگ، شہادت، بین، یہ تمام جو ہیں اس کے اجزاء ہیں، اس کا استعمال کرتے ہوئے اس میں ان کی جو واقعہ نگاری ہے، ان کی جو منظر نگاری ہے، ان کی جو کردار نگاری ہے، جذبات نگاری ہے، اس کی اندرونیت کی شکل میں جو اصول ترتیب دیے، اس پر عمل کرنا ہر شاعر کی بس کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے کہنے والوں نے کہا ہے کہ مرثیہ انہی سے شروع ہوا اور انہی پر ختم ہوا، کیونکہ ان کے بعد اس سے پہلے بھی کسی نے مرثیہ کو اس طرح نہ لکھا، اور اس کے بعد بھی کوئی مرثیہ کو ان کی طرح کوئی لکھ پایا، پیش کر۔ یہ بندے کے تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں، قطرے کو جو دوں آپ تو گوہر سے ملا دوں، ذرے کی چمک مہر و منور سے ملا دوں، کاٹھوں کی نزاکت میں گل تر سے ملا دوں، گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 ڈھنگ سے باندھوں۔ یہ میر انیس کی شاعری کی عظمت ہے، ایک پھول کا مضمون ہو تو اسے 100 ڈھنگ سے باندھنے کا فن وہ جانتے تھے۔ اسی لیے میر انیس کو یہاں پر مرثیہ کا شہنشاہ بادشاہ بھی بعض محققین نے قرار دیا ہے۔ جدید مرثیہ نگاروں میں ہم جب دیکھتے ہیں نا، ان کے بعد جدید مرثیہ نگاروں میں جو اہم نام، جو خاص مقام جس شاعر نے حاصل کیا ہے وہ جوش ملی آبادی ہے۔ جوش ملی آبادی، اور انہوں نے جو اپنا پہلا مرثیہ آواز حق، اس کے ذریعے یہ پیغام دیا، کیا؟ مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسن ابن علی ہو۔ یہ موجودہ جدید دور میں جو مرثیہ ہوا ہے اس میں جتنے بھی شعراء ہیں اس میں جوش ملی آبادی کا ایک خاص مقام جوش ملی آبادی کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اس کے علاوہ نجم افندی، رسم رودلی، نسیم امروہی، سید علی رضا، ویس امروہی، مہدی نظمی، وحید اختر، محسن جون پوری وغیرہ بھی جو ہیں، انہوں ایسے شعراء ہیں جنہوں نے مرثیے میں نئے امکانات تلاش کیے اور اردو کی جو مرثی ہیں ان کو نئی جہتوں سے آشنا۔ اور آخر میں محمد علی جوہر کا شعر دیکھیے جو مرثیہ کی مکمل ایک تصویر پیش کرتا ہے۔ قاتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، قاتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جب اس شعر کو آپ دیکھتے ہیں، یہاں پر یہ شعر وہ تصویر پیش کرتا ہے جو حق اور باطل کی لڑائی میں یہاں پر باطل کس طرح ہار گیا اور حق شہید ہو کر شکست کھا کر بھی جو ہے فاتحہ بن کر سارے زمانے میں اپنے علم کو بلند کیا۔ پیارے بچوں، دوستو، امید کرتا ہوں کہ مرثیہ کے متعلق آپ نے بھرپور معلومات حاصل کی ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ تمام کا تہہ دل سے بہت بہت شکریہ۔ گزارش یہی کہ آپ اردو ادب
اور اردو ادب سے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو کیا کریں بھائی، سبسکرائب کریں، اور لائک کا بٹن ہے نا، پسند آئے تو کلک کیجئے، اور تمام دوستوں اور اردو کے چاہنے والوں میں، اردو کی تمام طلبہ و طالبات میں، مقابلہ جاتی امتحانات میں جو طلبہ حصہ لے رہے ہیں ان تمام میں ان ویڈیوز کو شیئر کیجئے تاکہ ہر کوئی ان ویڈیوز سے استفادہ کر سکے۔ تو پھر اگلی ویڈیو میں ایک نئی صنف سخن کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک اس ناچیز کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔